دنیا نے حسن حسین کے مقام کو نہیں سمجھا. رسول خدا حسین آ رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین کو دروازے کی چوکھٹ سے چوٹ لگی, حسین گر گئے. رسول خدا نے خطبے کو منقطع کیا, گئے حسین کو اٹھایا, لے کر آئے, مسلمانوں کو کہا مسلمانوں کا شہر یہ میرا حسین ہے. اس اعتبار سے کبھی سجدے حسین کو کاندھے پر بٹھا کر, کبھی ایک دن کپڑا منگوا کر, کبھی ایک دن حسین کے لیے ناکہ بن کر, کبھی امام حسن کو کاندھے پر چڑھا کر مختلف انداز سے نبی بتا رہے ہیں. ایک دن حسن حسین جو ہے رسول خدا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ رسول خدا کا دل بھرایا, امام حسن قریب آئے, امام حسن کے گردان مبارک کو چومنا شروع کیا. چوما, اس کے بعد حسین آئے, حسین کو گلے سے لگایا, حسین کے گلے کو چومنا شروع کیا. دونوں بھائی گھر گئے. گھر جانے کے بعد حسین نے مادر گرامی سے کہا مادر گرامی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ نانا نے بھیا حسن کے گردان مبارک کو منہ کو چوما ہے, لیکن میرے منہ کو نہیں چوما, میرے گلے کو چوما ہے. نانا ہمارے بھی منہ کو چومنا چاہیے تھا. فاطمہ زہرا نے حسن حسین کو لیا, رسول خدا کے پاس آئی. حسین کے بعد آپ نے حسن کے منہ کو چوما ہے, حسین کے گلے کو چوما ہے, آپ نے حسین کے منہ کو کیوں نہیں چوما؟ اب یہ سننا رسول کہنے لگے دیکھی فاطمہ سن سکو گی تو بتاؤں. فاطمہ کیوں حسین کے گلے کو چوما ہے, کیوں حسن کے حسن کے منہ کو چوما ہے؟ میری بات پر سنو, اس مقام کو چوما ہے جہاں سے میرا بچہ شہید ہوگا. حسن کو زہر دیا جائے گا, اس لیے میں نے منہ کو چوما ہے, اور حسین کے گلے پر چھوڑنے کا خرچہ چلے گا, اس لیے میں نے حسین کے گلے کو چوما ہے. ارباب عذاب ظالموں نے کیا حسن حسین کے ساتھ انصاف کیا, حسن حسین کا کیا ظالموں نے احترام کیا. یہی احترام کیا کہ کربلا میں نبی کا نواسہ جو ہے مدینے سے روانہ ہو رہا ہے. البتہ ارباب زیادہ کوئی حسین کے ساتھ جانے والا نہیں ہے. واقعی اگر مسلمان احترام رسول امام حسین کرتے تو سارا مدینہ حسین کے ساتھ چلتا. ہم آپ کے ایک کو کہا نہیں چھوڑیں گے, ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے, سارا مدینہ حسین کے ساتھ ہوتا. لیکن حسین مدینے سے تو مکہ آئے, اور مکے سے بھی جب حسین روانہ ہو رہے ہیں, پتہ ہے حاجی کے بھیس میں آ گئے حسین کو قتل کرنے کے لیے. ساری دنیا حج کر رہی ہے, امام حسین نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے حسین وہاں سے روانہ ہوئے. اپنے حسین جا رہے ہیں, راستے میں فرزق شاہد آ رہا تھا. فرزق شاہد کے نام میں جب دیکھا تو بلایا, فرزق بتاؤ تجھے کا کیا حالت ہے؟ کہتا قلوبکم معاذ وقلوبکم علیہ. فرزق نے سن دنیا والوں کے قلب تو آپ کے ساتھ ہے, لیکن قلوبکم علیہ, لیکن اگر تلوار اڑ گئی تو کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. ایسے اللہ آپ کے ساتھ ہے, لیکن یزید کی تلوار اگر اٹھی نا تو سب آپ کے مخالف ہوں گے, کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. اس کے ساتھ سے حسین کربلا کے میدان میں پہنچا. لیکن ارباب یاد رکھیے, ایک بھائی ہے ایک بہن ہے. اگر حسین جیسا صابر نہیں تو زینب جیسی صابرہ نہیں, اگر حسین جیسا عابد نہیں تو زینب جیسی عابدہ نہیں, اگر حسین جیسا زاہد نہیں تو زینب جیسی زاہدہ نہیں, اگر حسین جیسا عالم نہیں تو زینب جیسی عالمہ نہیں. عالمہ غیر معلمہ جناب زینب سلام اللہ علیہا. زینب نے کہا بھیا سنا ہے بچپن میں کہ آپ قربانی دینے کے لیے کربلا جائیں گے, سنا ہے دھڑا کھنڈ اڑ جائے گا. بھیا زینب کے بعد بھی دو نام حال موجود ہے, ایک اور ایک محمد. جب بھیا زینب اگر آپ اپنے سر کی قربانی دیں گے تو زینب جو ہے اپنے سر کے چادر کی قربانی دے گی. آپ اگر علی اکبر کو قربان کریں گے تو زینب اپنے لال اونو محمد کو قربان کرے گی. ارباب اللہ وہی دن آ گیا. ایک دن اونو محمد سے جناب زینب نے کہا جاؤ بیٹا ماموں سے اجازت لو. امام حسین کے بعد اونو محمد آئے, ماموں جان ہمیں اجازت دے دیجیے. حسین نے سر سے پیر پر دیکھا, کہا بہن کی کمائی ہے, کوئی بھائی اپنے بہن کی کمائی کو برباد کرنا نہیں چاہتا. حسین سے اجازت نہیں دیا, بچے چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد زینب نے عباس سے سفارش کیا, بھیا عباس تم جا کے سفارش کرو. عباس آئے, حسین نے کہا نہیں بھیا عباس ان کی جدائی ہمیں برداشت نہیں ہوگی. مولا حسین اجازت نہیں دیتے. ارباب ایک مرتبہ زینب آئی اور آ کے کہتی بھیا حسین میرا ایک سوال ہے آپ سے, کیا ایسا ہوا ہے آپ کے دروازے پر کبھی کوئی سائل آیا ہو, سائل نے سوال کیا ہو اور یوں ہی محروم لوٹ کر چلا گیا ہو؟ حسین نے کہا نہیں بہن, میرے دروازے پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے دروازے پر کوئی سائل آیا ہو, سائل نے سوال کیا ہو, لوٹ
لوٹ کر چلا گیا ہو۔ زینب نے کہا بھیا پھر زینب آج آپ کے دربار میں سائل بن کر آئی ہے، میرے بچوں کو اجازت دے دیجیے بھیا، میرے زینب کو مایوس نہ کیجیے۔ حسین نے سر سے پیر سے دیکھا، دیکھنے کے بعد اونو محمد کو امام نے رخصت کیا۔ اربابیدہ زینب نے کہا اے میرے بچوں دیکھو سینے پر وار کھانا، اگر پشت پر وار کھایا تو زینب تمہارے دودھ نہیں بخشے گی، تم جعفر تیار کے ہوتے ہو، علی مرتضیٰ کے نواسے